تو کچھ میں اس پر دلائل انشاءاللہ سلسلہ وار آپ کو ذکر کروں گا، اسے سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ صرف فضیلت پر بلکہ افضلیت پر دلالت کرتی ہیں، تو ان میں سے ایک آیت سماعت فرمائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث مبارکہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علی کا فرمان، اور اس کے بعد پھر ایک جو قول ہے ہمارے اسلاف کا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب واقعہ افک ہوا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی، جو مشہور واقعہ ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی براءت پہ، یہ یعنی آپ پاکیزہ ہیں، اس پر اللہ پاک نے 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ تو جب آپ کی براءت ظاہر ہو گئی اور آپ کا پاکیزہ ہونا، آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا خاتون ہونا، اور بالکل اللہ پاک نے آپ سے تہمت کو دور فرما دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں اور مہاجر ہیں، یہ غریب تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اور ان کے گھر والوں پر بہت خرچ کیا کرتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے، ان کا سارا جو انتظام تھا، ساری ان کی کفالت تھی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اس کام کے اندر شامل ہو گئے تھے کہ جو فتنہ کھڑا ہوا تھا واقعہ افک کا، تہمت لگنے کا، تو یہ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں مصطح کے اوپر اب خرچ نہیں کروں گا، کہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی شہزادی تھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اوپر جو الزام منافقین نے لگایا اس میں انہوں نے اور بعض اوروں نے ساتھ دے دیا، تو ایک قلبی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی کہ میں خرچ کروں اور یہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اب ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ وہ بڑی آزمائش میں آ گئے، تو اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو فضل والے ہیں، اولو الفضل، جو فضیلت والے ہیں، وہ اور جو مالی وسعت والے ہیں، وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں، اس طرح کی قسم نہ کھائیں کہ ان کو نہیں دیں گے۔ یہاں پہ لفظ ہے اولو الفضل والسعہ، کہ جو فضیلت والے ہیں اور مالی وسعت والے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے آخرت کی فضیلت بھی عطا کی ہے، دنیا کی فضیلت بھی عطا کی ہے۔ علماء نے اس مقام پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس آیت میں جو مراد ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ہی نے قسم کھائی تھی اور آپ ہی کے لیے خاص طور پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قرآن پاک کے مشہور مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون علی ان المراد من قوله اولو الفضل ابو بکر، کہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ پاک کے اس فرمان میں اولو الفضل، فضیلت والے، جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ بعد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہستی ہیں۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر دلائل قائم کیے،
اور وہ خصوصیات اور خوبیاں بیان کی کہ جس کی بنیاد پر کسی ہستی کو افضل قرار دیا جاتا ہے، اور اس آیت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح امام ابو النصر سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات تقریباً 375 ہے، یعنی 4 صدی ہجری کے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر بحر العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اولو الفضل فی دین اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو فضیلت والی بات بیان کی ہے، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین میں فضیلت والے ہیں، اللہ کے دین میں فضیلت والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالی فضیلت تو آگے آ رہی ہے، وسعتی مالی فضیلت کا وہاں ذکر ہو گیا، تو یہاں پر اس سے مراد دین کی فضیلت، آخرت کی فضیلت جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ اسی طرح امام ابو حفص سراج الدین عمر بن علی بن عادل الحنبلی الدمشقی، سن وفات ان کا 775 ہجری ہے، قرآن پاک کی بہت بڑی تفسیر آپ نے اللبا فی علوم الکتاب کے نام سے لکھی ہے، تقریباً 30 کے قریب اس کی جلدیں ہیں۔ تو اس میں اس آیت مبارکہ کے تحت آپ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون علی ان المراد من قوله اولو الفضل ابو بکر، کہ مفسرین کا اجماع ہے اس پر کہ اولو الفضل سے مراد، اللہ پاک کے فرمان اولو الفضل سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ الرَّسُولِ، اور پھر آپ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ جن کی فضیلت کو خود اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اور ان کو اولو الفضل ارشاد فرما رہا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی اس کے اوپر مزید دلائل ذکر کیں۔ یوں ہی اور علماء نے، جیسے صاحب تفسیر روح البیان نے، دکتر وہبہ زہری نے التفسیر المنیر کے اندر، کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی امت ہے، اس میں سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت۔ دیگر آیتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں، اور علامہ اکرم سندھی محدث نصرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاحراق کے اندر، اور علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے الانوار المحمدیہ میں ابن السمان کی الموافقہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ ابن السمان نے اپنی کتاب الموافقہ میں بسند صحیح، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ابن السمان نے الموافقہ میں بسند صحیح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، وہ اپنے والد امام محمد باقر سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ اپنے والد گرامی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کسی ہستی کے اوپر، جو ان سے بڑھ کر ہو، کسی ہستی پر سورج طلوع نہیں ہوا نہ غروب ہوا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ سورج نے انبیاء اور مرسلین کے بعد ان سے بڑھ کر افضل دیکھا ہی نہیں ہے، سب سے افضل ہستی ان کی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے مروی حدیث مبارکہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 3671 ہے، 3671 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہستی کون سی، یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہتر ہستی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کون افضل ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، فرمایا کہ اس کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان، کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں آپ اب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے عرض کی کہ ثم انت، اس کے بعد آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا شخص ہوں۔ یہ جو تیسرے نمبر پر خیال پیدا ہوا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تعداد اس زمانے میں بھی یہ تھی جن کا یہ موقف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، جبکہ بڑی تعداد وہ تھی کہ جو اس بات کی قائل تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں پوچھوں گا تو ممکن ہے کہ والد گرامی انہی کا نام لے لیں، تو اس لیے پہلے سے انہوں نے والد صاحب کا نام لے لیا۔ لیکن ابتدائی دو افراد، یعنی دو ہستیاں شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ان کے بارے میں ان کو کسی طرح کا کوئی تردد نہیں تھا کہ یہی سب سے افضل ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اور احادیث طیبہ اور قرآن کی آیات اور اقوال صحابہ موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے۔ انہی کی روشنی میں اب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ لکھا ہے، جو نظریہ لکھا ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ حافظ ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور و معروف محدث ہیں، صاحب حلیۃ الاولیاء، یہ اپنی کتاب الامامہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مناقب ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں، ہم یہاں پر کچھ ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الَّذِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَأَفَاضِلُ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مِن تَفْضِيلِهِ وَتَقْدِيمِهِ يُغْنِي عَنْ إِيرَادِ كَثِيرِ الرِّوَايَاتِ فِي شَأْنِهِ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی افضل ہونے پر اور جن کے مقدم ہونے پر امت کا اور بڑے بڑے مہاجرین انصار صحابہ کا اجماع ہے۔ انصار صحابہ اور امت کا، پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آپ ہی افضل، آپ ہی مقدم ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم، وہ امت کہ جس کے بہتر امت ہونے کی گواہی دی گئی، کنتم خیر امتن، کہ تم بہتر امت ہو، وہ امت کبھی بھی بدی کے اوپر، برائی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ حق اور ہدایت کے اوپر ہی جمع ہوگی۔ اور امت کس پر جمع ہے؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے افضل ہستی ہیں۔ امام الاحناف عبد القادر ابن محمد بن نصر اللہ القرشی الحنفی، متوفی سن 775 ہجری، اپنی کتاب الجواہر المضیئہ فی طبقات الحنفیہ میں فرماتے ہیں کہ افضل الصحابۃ علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہما باجماع اہل السنہ، کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ علی الاطلاق تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہما، ھذا قول جمہور اہل السنہ۔ پھر اس کے بعد وہ مجمع علیہ ہے پہلے والا، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا مقام ہے، اور ان دونوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل ہیں۔ ھذا قول جمہور اہل سنہ، یہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے۔ ہاں بعض اہل کوفہ جو ہیں
وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے۔ اب یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر پھر علماء کی تصریحات موجود ہیں کہ بعد میں اس پر بھی اتفاق ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک اختلاف رہا، لیکن پہلے والے کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ علی الاطلاق سب سے افضل ہستیاں ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پیش کی، حدیث مبارکہ پیش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کیا، اور دو اقوال علماء ذکر کیے کہ جن کی روشنی میں اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ہم آیات اور احادیث طیبہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔